اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں جب یہ دنیا نہیں بنی تھی، نہ زمین نہ آسمان نہ جنت اور دوزخ کچھ بھی نہیں، روحوں کی دنیا میں اللہ رب العالمین نے 2 جلسے منعقد کیے۔ ایک جلسے کو علماء نے جلسہ توحید کا نام دیا اور ایک جلسے کو جلسہ رسالت کا نام دیا، یعنی لوگوں کو، روحوں کو جمع کیا اللہ نے۔ پہلا جلسہ جس میں تمام روحوں کو اللہ نے جمع کیا، جتنے لوگوں کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجنا تھا، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے سب سے آخری بندے تک، جتنے بندوں نے اس کائنات میں آنا تھا، سب کی روحوں کو اللہ نے جمع کیا، چاہے وہ مسلمان تھے یا غیر مسلم، کافر تھے، ہندو تھے، یہود نصارہ، جتنی بھی روحیں تھیں سب کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد اللہ نے ان روحوں سے خطاب کیا، ان روحوں سے ایسا بولتے ہیں آپ، خطاب کیا۔ روحوں نے خطاب سنا، پتہ چلا کہ روحیں سن سکتی ہیں اور جواب بھی، ایسا بولتے ہیں آپ لوگ، روح سن بھی سکتی ہے اور جواب بھی بلند آواز سے دے سکتی ہے۔ اس وقت تک جسم تو نہیں بنے تھے، روحوں کی دنیا ہے، ابھی تو زمین نہیں بنی، آسمان نہیں بنا، جنت نہیں ہے، دوزخ نہیں ہے، عرش نہیں ہے، لوح نہیں، قلم نہیں، کرسی نہیں، کچھ بھی نہیں، روحوں کی دنیا میں سب روحوں کو اکٹھا کر کے اللہ نے ان سے خطاب کیا۔ خطاب کیا تھا؟ اللہ نے وہ خطاب بھی قرآن میں ذکر کیا۔ خطاب تھا انتہائی مختصر، روحوں کو جمع کر کے اللہ نے ان سے فرمایا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اتنا سا جملہ اللہ نے روحوں کو جمع کر کے کہا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ تمام روحوں نے جواب دیا، قالوا بلا، کیوں نہیں اے پروردگار، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ سب نے جواب دیا، یعنی ان روحوں میں سننے کی طاقت بھی تھی اور جواب دینے کی طاقت بھی تھی، سننے کی طاقت بھی تھی اور جواب دینے کی طاقت بھی، آہستہ بولتے ہیں آپ، انہوں نے سنا بھی اور جواب بھی دیا۔ پروردگار عالم کا خطاب تھا انتہائی مختصر کہ میں تمہارا رب نہیں، انہوں نے کہا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ سب نے اقرار کیا، چاہے ہندو تھے، مشرک تھے، آگ پرست تھے، مجوسی تھے، یہود و نصارہ، سب نے اصرار کیا کہ مولا تو ہمارا رب ہے۔ تو جلسہ ختم ہو گیا، تمام روحوں کو اللہ نے بھیج دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور جلسہ منعقد کیا۔ ایک لفظ ہے خاص، ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں، یعنی روحوں کو جمع کیا، تو جہاں پر بہت سارے لوگ جمع ہو جائیں تو ہم اسے جلسہ ہی کہتے ہیں، یا محفل کہہ لیں آپ اسے، کہ ایک اور محفل رکھی گئی اور حضرت جبریل کو حکم دیا کہ جائیں آپ انبیاء کی روحوں کو جمع کریں۔ انبیاء کی روحوں کو بلایا گیا، نبیوں کی روحوں کو، رسولوں کی روحوں کو بلایا گیا۔ سب کو دعوت نہیں دی گئی، نبیوں کے اصحاب کو بھی نہیں بلایا، نبیوں کے اصحاب کو بھی نہیں بلایا، تابعین اور تبع تابعین کو بھی نہیں بلایا، اس میں غوث، قطب، ابدال، انہیں بھی نہیں بلایا، مسلمانوں کو نہیں بلایا، غیر مسلم تو ایک طرف رہے، صرف نبیوں کی روحوں کو جمع کیا، حضرت آدم سے لے کر حضور علیہ السلام تک۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خاص محفل تھی تو اللہ نے خاصوں کو اس میں جمع فرمایا، ہر کسی کو اس میں آنے کی اجازت عطا، ایسا بولتے ہیں آپ، نہیں دی۔ پہلا جلسہ تھا سب کو بلایا، دوسرا جلسہ تھا تو خاصوں کو جمع کیا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کو کہا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار، بلند آواز سے، جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ سب کو جمع نہیں کیا، انبیاء کی روحوں کو جمع کیا، اس میں حضرت آدم کی روح بھی ہے، حضرت موسیٰ کی روح بھی ہے، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت نوح علیہ السلام، تمام پیغمبروں کی ارواح کو جمع کرنے کے بعد پروردگار عالم نے پھر ان کے سامنے خطاب کیا، جیسے ہم خطاب کر رہے ہیں اس طرح خطاب کیا۔ سوچئے منظر کتنا حسین ہوگا۔ اور وہ خطاب کا جو موضوع تھا اس میں امام الانبیاء علیہ السلام کی کائنات میں تشریف آوری کا اللہ نے ذکر کیا، اور پھر اس پورے واقعے کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے 3 پارے میں اس کو نقل فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے نبی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ اے نبی یاد کیجئے کہ جب پروردگار عالم نے تمام نبیوں کو جمع کر کے ان سے عہد لیا،
ان سے وعدہ لیا یا ان سے بیعت لی نبیوں کو جمع کر کے، حالانکہ نبی جمع نہیں ہوئے، ان کی روحوں کو اللہ نے جمع کیا، لیکن روحوں کو اللہ نے نبی کہا، روحوں کو اللہ نے نبی کہا۔ یہ نہیں کہا کہ ہم نے روحوں کو جمع کر کے ان سے ہم نے عہد لیا، کہا ہم نے نبیوں کو جمع کر کے ان سے عہد لیا، حالانکہ نبی نہیں، ان کی صرف ارواح آئی تھی، ارواح کو اللہ نے نبی کہا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ رب العالمین نے پھر ان کے سامنے جو خطاب کیا اس خطاب کو قرآن میں ذکر کیا، پھر اس خطاب کو قرآن میں ذکر کر کے کہا اے نبی آپ یاد کیجئے جب ہم نے نبیوں کو جمع کیا اور ان سے یہ کہا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے پیغمبرو، اے نبیو، اے رسولو، میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا کتاب دے کر، حکمت دے کر، نبوت دے کر، رسالت دے کر، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تم دنیا میں چلے جاؤ گے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرو گے، اپنی نبوت اور رسالت کی بات کرو گے، لوگ تمہارے قریب آ جائیں گے، کلمہ پڑھیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، اللہ کی وحدانیت کو مانیں گے، تمہاری نبوت اور رسالت کا اقرار کریں گے، تمہارے زلفوں کے اسیر بن جائیں گے، تمہارے غلام بن جائیں گے، تمہارے آگے پیچھے دائیں بائیں وہ چلیں گے پھریں گے، تم سے محبت کا اظہار کریں گے، تمہارا کلمہ پڑھیں گے، تمہاری فوج میں شامل ہو جائیں گے، تمہارے ایک اشارے پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو اے نبیو، اسی دوران تمہاری نبوت کے ڈنکے جب دنیا میں بج رہے ہو، تمہاری شریعت کی بات کی جا رہی ہو اور تمہارا کلمہ پڑھا جا رہا ہو، اسی دوران لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تم نبی ہو، تمہیں نبوت میں دے چکا، کتاب دے چکا، حکمت دے چکا، رسالت دے چکا، شریعت دے چکا، لوگ تمہارا کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور اسی دوران اگر میرے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان جلوہ گر ہو جائیں اور وہ آ کر تمہاری نبوت کی تصدیق کریں، تمہاری رسالت کی تصدیق کریں، تمہاری لائی ہوئی شریعت کی تصدیق کریں، تمہاری کتاب کی تصدیق کریں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، جب میرا آخری پیغمبر آ جائے، حالانکہ تم بھی نبی ہو، تمہاری نبوت اور شریعت کی بات کی جا رہی ہو، لیکن میرا آخری نبی اگر جلوہ گر ہو جائے تو تم اپنی نبوت کو چھوڑ کر، رسالت کو چھوڑ کر، حکمت کو چھوڑ کر، شریعت کو چھوڑ کر، اپنے قانون کو چھوڑ کر تم لوگوں نے میرے نبی پر ایمان لانا ہے، لتؤمنن بہ وَلَتَنْصُرُنَّ، صرف ایمان نہیں لانا، صرف ایمان نہیں لانا، بلکہ ان کی فوج میں داخل ہو کر، شامل ہو کر تم لوگوں نے ان کی مدد بھی ضرور فرمانی ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، رب تبارک و تعالیٰ انبیاء کو جمع کر کے انہیں بتلا رہا ہے، تمہارا دور چل رہا ہوگا تمہاری نبوت کا، تمہاری رسالت کا، اسی دوران اگر پیغمبر آ جائیں، میرے آخری نبی جو باعث تخلیق کائنات ہیں، اگر وہ آ جائیں تو سمجھ لینا کہ تمہاری نبوت و رسالت ختم ہو جائے گی، تمہارا دور ختم ہو جائے گا، اور تم نے اس نبی پر ایمان لانا ہوگا، اور اس نبی کا کلمہ پڑھنا ہوگا، اور اس نبی کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد اس کی فوج میں شامل ہو کر اس کی مدد بھی کرنی ہوگی۔ تو انبیاء کرام سے رب تبارک و تعالیٰ نے یہ خطاب کیا۔ اب دیکھیں یہ خطاب کتنا لمبا ہے، حالانکہ اس سے پہلے جو خطاب تھا اس میں صرف اللہ نے اتنا ہی پوچھا لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، لیکن اس خطاب کے اندر اللہ نے فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، کہ تم لوگ دنیا میں چلے جاؤ گے، تمہاری نبوت اور رسالت کی بات ہو رہی ہوگی، اسی دوران میرا نبی تمہارے پاس تشریف لے آئے، میرا نبی تمہارے پاس، آہستہ بولتے ہیں آپ، تشریف لے آئے، میرا نبی آ جائے۔ تو انبیاء کی روحوں کو جمع کر کے پروردگار عالم نے ان کے سامنے خطاب کیا، اور اس خطاب میں رسول اللہ کے کائنات میں تشریف آوری کا ذکر کیا۔ اسی کو محفل میلاد کہا جاتا ہے۔ ہم بھی لوگوں کو جمع کر کے اس میں رسول اللہ کی آمد، رسول اللہ کی بعثت، رسول اللہ کی تشریف آوری کا ذکر کرتے ہیں۔ یہی تو محفل میلاد ہے جو پروردگار عالم نے انبیاء کو جمع کر کے کیا۔ ہم نے مسلمانوں کو جمع کر کے یہ کام کیا تو پتہ چلا کہ محفل میلاد منعقد کرنا یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، نئی ایجاد نہیں ہے، بلکہ جو رسول اللہ کے لیے، رسول اللہ کی ولادت کی خوشی میں محفل میلاد منعقد کر رہا ہے، وہ خالق کائنات کی سنت مبارکہ پر عمل کر رہا ہے، وہ اللہ کی سنت پر عمل پیرا ہے۔ اللہ نے انبیاء کو جمع کر کے رسول اللہ کی آمد کی بات کی ہے۔ ہم خود جمع ہو کر رسول اللہ کی آمد کی بات کرتے ہیں۔ خطاب ختم نہیں ہوا،
ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اے پروردگار کیا خطاب ختم ہو چکا ہے؟ کہا کہ نہیں. لتؤمنن به ولتنصرنہ قال اقررتم واخذتم على ذلکم اسری. اللہ نے آگے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء ہیں، کیا تم اقرار کرتے ہو اس بات کا کہ جب میرا نبی آ جائے گا تو تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی فوج میں شامل ہو کر اس کی مدد بھی کرو گے؟ قال اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ واخذتم، اور تم نے یہ بھاری ذمہ قبول کر لیا ہے، اس عہد کو تم نے برقرار رکھنا ہے. واخذتم علی ذلکم اسری، تم نے اس عہد کو قبول کر لیا ہے. تو تمام انبیاء کی ارواح نے جواب دیا قالوا اقررنا، اے پروردگار ہم اقرار کرتے ہیں، تو ہمیں نبوت دے کر رسالت کا تاج ہمارے سروں پر سجا کر جب تو ہمیں بھیجے گا، ہم دنیا میں جائیں گے، لوگ ہمارا کلمہ پڑھیں گے، ہمارے نام پر اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے، ہمارے ڈنکے بج رہے ہوں گے، ہمارے نام کے نعرے لگ رہے ہوں گے، مشرق اور مغرب ہماری باتیں ہو رہی ہوں گی، ہم خود نبی اور رسول ہوں گے، پیغمبر ہوں گے، لوگ ہمارے سامنے جھکتے ہوں گے. لیکن جب تیرا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جلوہ گر ہوں گے تو اے پروردگار عالم، ہم اپنی نبوت و رسالت کو چھوڑ کر تیرے نبی کا کلمہ پڑھ کر اس کی امت میں شامل ہو کر اس کی فوج میں شامل ہو کر اس کی مدد کے لیے ہم تیار ہو جائیں گے. قالوا اقررنا، اللہ نے فرمایا فاشہدوا، ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ. وانا معکم من الشاہدین، میں بھی گواہ ہوں تم پر، میں بھی تم پر گواہ ہوں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر پروردگار عالم نے انبیاء کی روحوں کو جمع کر کے کیا. سوچئے کہ منظر کتنا حسین ہوگا. یہ محفل کوئی عام محفل نہیں ہے، ایک محفل وہ ہے جو ہم کرتے ہیں جہاں پر خطیب بھی گناہگار، سامعین بھی گناہگار، محفل کرنے والا بھی گناہگار، بلانے والا بھی گناہگار، آنے والے بھی گناہگار. انسان ہیں، فطری تقاضا ہے، اور ہم گناہگار ہی ہیں. ہم کوئی وقت کے غوث لگے ہوئے ہیں، ہماری نمازیں کامل نہیں، ہمارے سجدے کامل نہیں. ہم رسول اللہ کے میلاد منعقد کرتے ہیں، خطیب بھی گناہگار، سامعین بھی گناہگار. لیکن یہ محفل جو عالم ارواح میں سجی، خدا کی قسم ایک ہی بار سجی ہے. ایسی محفل قیامت تک نہیں سج سکتی. کیوں؟ یہ تو ایسی شاندار محفل تھی کہ جس میں بلانے والا، جس میں آنے والے اپنے اپنے وقت کے سردار تھے اور بلانے والا فرشتوں کا سردار تھا، کیونکہ بلانے والے جبریل امین تھے، آنے والے انبیاء اور رسول تھے. یہ ایسی محفل تھی کہ جس میں آنے والے اپنے اپنے وقت کے سردار تھے، بلانے والا فرشتوں کا سردار تھا، خطاب فرمانے والا خود رب العالمین تھا، اور اس خطبے کا جو موضوع تھا وہ رحمت للعالمین کی ذات کریمہ تھی. آنے والے بھی سردار، بلانے والے بھی سردار، اور خطاب فرمانے والا رب ذوالجلال، اور موضوع ہے ذکر سید الابرار. یہ محفل کیسے شاندار ہے کہ سامعین انبیاء ہیں اور ان کو بلانے والے جبریل امین ہیں، اور بات ہو رہی ہے مصطفیٰ کی، آمنہ کے لال کی، اور خطیب خود پروردگار عالم، بات کر رہے ہیں امام الانبیاء کی.